أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے پکارنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت صفات کے ذریعے سے پکارنا اور اس کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پکارے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پہچانو، تاکہ دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ سے محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفات میں دو صفات ہیں، العلی المتعال، العلی المتعال، جس کا معنی ہے بہت ہی بلند، بلند مرتبے والا۔ العلی کہتے ہیں بہت ہی بلند مرتبے والا۔ المتعال یعنی ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک، مخلوق کی صفات سے پاک اور بلند ذات، بلند مرتبہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے صفات سے اپنا تعارف کراتے ہیں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، العلی الکبیر، العلی العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ وہ ہے جو بہت بلند مرتبے والا ہے، جس کے مرتبے سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، اس کو کہتے ہیں العلی المتعال، جو اپنی قدرت کی وجہ سے، جو اپنے صفات کی وجہ سے، جو اپنے کمالات کی وجہ سے اپنی تمام مخلوقات پر بلند ہو۔ العلی الکبیر، اللہ وہ ہے جو بہت بلند ہے، بڑائی والا ہے۔ العلی العظیم، اللہ وہ ہے جو کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کے قبضے میں، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، وہ بلند مرتبے والا ہے، اس سے بلند کسی کا مرتبہ نہیں، وہ بہت بڑا ہے، بڑائی اس کی صفت ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک، وہ غالب ہے، ساری کائنات مغلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہیں، ان تمام باتوں سے بہت بلند ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہتے ہیں نا اللہ تعالی، یہ تعالی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی، تعالی کے معنی ہیں بہت ہی بلند مرتبے والا، بہت ہی بڑے درجے والا، بہت ہی بڑا مقام والا، بہت بڑی صفات اور کمالات والا۔ دنیا میں لوگوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کیا ہے، اللہ کے غیر کو بھی شریک کیا، کسی نے فرشتوں کو، جنات کو، اللہ کے غیر کو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یہ بہت بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ لوگ ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی بہت، یعنی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اس بات سے کہ کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔
اللہ پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے علو، تعالی، علی یہ اللہ کی صفت ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، العلی اللہ بڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تعارف فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے معجزوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا اور اپنے عقیدے میں گڑبڑ نہ کرنا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو اس وقت کو کہ اے مریم جس موقع پر فرشتوں نے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ یا مریم، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی جو اللہ کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جس طرح پوری کائنات اللہ کے حکم سے بنی ہے، اللہ کے ارادے سے بنی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم، اس کے ارادے سے پیدا ہوئے۔ اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے مرتبے والے۔ ومن المقربین، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبوبیت ہے۔ ان کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو، ان کی سیرت کو بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ بہت بلند ہے، اس کی ذات بہت بلند۔ تعالی اللہ عما یشرکون عما یصفون، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے۔ والعلی والمتعال، وہ بہت ہی بلند ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کا ایک معجزہ یہ ہے کہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں، ماں کی گود میں رہتے ہوئے بات کریں گے، بڑے ہو کر بات کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ بچپن میں بھی انہوں نے کہا، اللہ کی بڑائی بیان کی، لوگوں میری پیدائش کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، میری پیدائش کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، میں کون ہوں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اللہ نے کہلوایا ان سے، اللہ نے کہا وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرا نسب پاک ہے، جس کا نسب غلط ہوتا ہے اس کو نبوت نہیں دی جاتی۔ نبیوں کا نسب محفوظ ہے، نبیوں کا نسب پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں میں رہوں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے احکام کا پابند ہوں۔ اگر خدا ہوتا تو عبادت کیوں کرتے؟ عبادت وہ کرتا ہے جو بندہ ہو، اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں عبادتیں معاف نہیں ہو سکتی، کوئی شخص اللہ کے حکم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے ماں باپ کا، میری والدہ کا فرما بردار بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے جبار اور بدبخت اللہ نے نہیں بنایا۔ وہ ساتھ شریک ٹھہرایا، حالانکہ اللہ کی ذات بہت بلند، سبحانہ وتعالی، اللہ پاک ہیں اور بہت بلند ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کے اندر کتنا مضمون اللہ نے بیان فرمایا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، الہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس کے اندر یہ خوبصورت صفات ہیں، وہ ایسا بلند ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا،
وہ ایسا بلند ہے، وہ ایسے مرتبے والا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. العلی الکبیر، العلی العظیم، الکبیر المتعال، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفات ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات انہوں نے دیکھے. وہ معجزات کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے. وہ معجزہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتے ہیں. وہ معجزہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مٹی کا ایک پرندہ میں بناتا ہوں اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتا ہے. اس میں میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. کوئی پیدائشی نابینا میرے پاس آئے، کوئی برس والا بیمار میرے پاس آئے، بس اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں جو ہے دیکھنے والی ہو جاتی ہیں، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہر مرحلے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں، اللہ نے مجھے دیا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. یہ کچھ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھ کر قوم دھوکے میں آ گئی اور آ کر کیا کیا؟ انہوں نے ان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، بے شمار سینکڑوں معجزے عطا فرمائے. لیکن ان معجزات کو دیکھ کر کہیں یہ امت آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر ادا سے بندگی کو ظاہر فرمایا، اپنے ایک ایک عمل سے بندگی کو ظاہر فرمایا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی یہ صفت العلی المتعال، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دلوں میں یہ یقین ہو، دلوں میں اس کا استحضار ہو، بلند مرتبے والا تو صرف اللہ ہے، میں تو بندہ ہوں. تواضع میرے اندر آئے، عاجزی میرے اندر آئے، عبدیت اور بندگی میرے اندر آئے. کیوں؟ علو اللہ کی شان ہے، بڑائی اور بلندی، سربلندی اللہ کی شان ہے. یہ بلندی اللہ، کیونکہ وہ کمالات کا مالک ہے، صفات کا مالک ہے، خوبیوں کا مالک ہے. دنیا والے کچھ بھی کہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے اور بلند ہے. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون. کتنی بہترین دعا ہے، یا من لا تراہ العیون. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ جن کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہمارے خیالات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. دماغ کی یہ قوت ہے، سوچنا انسان کی قوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہیں کہ جو خیالات سے، سوچ سے، ان سب چیزوں سے بڑی ذات ہے، ان سب سے بلند ذات ہے. وہاں تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، ہر اس پیمانے سے بلند ہے اللہ تبارک و تعالی. ولا یشبہ الانام. دنیا والے اللہ کے ساتھ جن جن چیزوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہیں، اللہ پاک ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر ادا سے عبدیت کو، بندگی کو ظاہر فرمایا. کھانے میں، چلنے میں، پہننے میں، بات چیت کرنے میں آپ ہمیشہ یہ ظاہر کرتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. نعمتوں کی حالت میں بھی میں اللہ کا بندہ. بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے، بلند مرتبہ صرف اللہ کا. کسی کو اللہ نے عہدہ دیا، کسی کو مرتبہ دیا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کی طرف سے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں
سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ کی ذات بہت پاک ہے۔ یہ کتنا بہترین حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آسمان فرمایا کہ میں آسمانوں میں جو تسبیحات میں نے سنی، آسمانوں میں جو تسبیحات کی آواز میں نے سنی وہ یہی تھی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ آسمانوں میں بس اللہ کی پاکی کو، اللہ کی بلندی کو، اللہ کے بلند مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان، اللہ پاک ہے، العلی الاعلی جو بہت ہی بلند ہے، سبحان اللہ پاک ہیں، تعالی ہر مرتبے جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ ایسے مرتبے والے ہیں کہ اس سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا درجہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے شرک اللہ کو کیوں ناپسند ہے؟ چاہے وہ شرک کسی کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، چاہے وہ فرشتوں کو، چاہے وہ جنات کو، چاہے اولیاء کو، چاہے وہ نبیوں کو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق تو اس شائن نشان ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے مرتبے تک پہنچے، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی ذات تو بلند ہے، وراء الورا ہے، وہاں تک کوئی سوچ نہیں سکی اللہ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کو شروع فرماتے تو کبھی اس جملے سے شروع فرماتے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ کیسا بہترین جملہ دوستو! یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کرنا۔ شرک کے اس ماحول کے اندر پاک ہے میرا پروردگار جو بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، العلی الاعلی جس کے مرتبے سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اس کا مرتبہ اور صرف اس کے صفات اور کمالات اور قدرت کی وجہ سے وہ ایسا بلند، وہ ایسا بلند۔ حضرات صحابہ اکرام کی ایک جماعت حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جماعت جا رہی تھی، اس جماعت کے امیر حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر میں تھے، انہیں پانی کی ضرورت پڑی، نماز کا وقت آیا، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ضرورتوں کے لیے پانی نہیں، تو ساتھیوں نے حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت اعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے ان اسماء اور صفات سے اللہ سے مانگا۔ کتنے طاقتور، کتنے بہترین اللہ کے نام ہیں۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنے مسائل میں ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ کو ان خوبصورت ناموں سے پکاریں۔ حضرت اعلی رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ دیکھیے اس دعا، اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم انا عبیدک۔ اللہ تعالیٰ کے 4 نام انہوں نے ذکر فرمائے، اس میں یا علی بہت بلند مرتبے والا، جاننے والا، تحمل اور برداشت والا، عظمت والی، انا عبیدک، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے راستے میں نکلے ہیں، اے اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا ہے، اللہ نے ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ تو دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس موقع پر جو ہے ان کی صفات کو، ان کے مقام کو بیان ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان کا جو مقام قرآن پاک پہ اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی عبدیت کو، ان کی بندگی کو اللہ نے جو ذکر فرمایا اس کا خوب ہم تعارف کریں، اور یعنی اللہ الہ بننے کے لائق کون ذات ہے؟ وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ان صفات کے مالک ہیں، ان صفات کے مالک ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ نے اس چیز کو خوب بیان فرمایا، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، بہت ہی بلند عظمت والی ذات ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، سنو اللہ کون ہے، یہ اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا قدرت کے اور اس کے انعامات کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ہیں اللہ تعالیٰ هو الحق۔ اور رہی بات وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے، وہ سب کا سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے اور بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو ہم اہتمام سے یاد کریں، ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں ہوں۔ دیکھیے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میرا رب پاک ہے جو بہت بلند ہے، بہت بلند مرتبے والا ہے، بہت بلند مرتبے والا۔ کتنی جگہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ مشرکین نے اللہ کو پہچانا نہیں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اسی لیے انہوں نے مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ مخلوق اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتی؟ مخلوق مخلوق ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا پاک ہے، بلند ہے، سبحان، اللہ بہت پاک ہے، وتعالی، بہت بلند ہے اللہ تعالی، عما یقولون، ہر اس چیز سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہر اس چیز سے جو اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا علوا کبیرا، یہ علو کیا ہے؟ یہ العلی المتعال سے ہے، علوا کبیرا، بہت بڑے سربلند ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ کی اس اسم کا تقاضا ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سربلندی، بلند مرتبے والا تو اللہ ہے، میں تو بندہ ہوں اللہ کا، بندگی آئے، عبدیت آئے، اللہ بڑا، اس کا حکم بڑا، اور میرے سامنے جب اللہ کا حکم آئے بندہ بن کر اس کو قبول کروں، بندہ بن کر اس کو لوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مزاج آ جائے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب ان سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اخذته العزت بالاسم، واذا قیل له اتق اللہ، جب کہا جاتا اللہ سے ڈرو، کوئی حکم سنایا جاتا، ان کی عزت، ان کی بڑائی، اے مجھے کہتے ہیں، آپ کہنے والے کون ہیں؟ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مزاج ایمان والے کا نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا بھی نہیں ہو۔ ایمان والے کا مزاج کیا ہے؟ اس کے دل میں بھائی میں تو بندہ ہوں، اللہ بڑا، اس کا حکم بڑا ہے، اس کی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی بڑائی اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ شرک سے، کفر سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت دنیا انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ نہیں رکھتی، جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک صحیح عقیدہ، صحیح ایمان پہنچانے کی اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جہاں جب جیسے موقع ہوں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرائیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔